یہ ایک کتاب ہے، یہ مصر کے ایک بہت بڑے بزرگ نے، بہت بڑے پیر نے لکھی ہے، بہت بڑے مرشد نے لکھی ہے، جس کو صحیح معنوں میں پیر کہتے ہیں۔ مصر کا ایک طاقتور ترین حاکم گزرا ہے، جیسے ہمارے ہاں مشرف گزرا ہے، کہ جس نے اپنی قوم کی بیٹیوں کو بھی غیروں کے حوالے کیا، ان کے بچے بھی بلکتے چیختے اٹھا کے ماں کے سینوں سے جدا کر کے پھینک دیا، کہ جس نے ڈالروں کی عوض قوم کی بیٹیوں کو بیچا۔ بالکل اس سے بھی زیادہ ظالم جمال عبد الناصر حکمران تھا مصر کا۔ اس نے اپنی پوری کوشش کی کہ مصر کو عوام کو مرتد کیا جائے، اسلام سے دور کیا جائے۔ اس دور میں اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے ایک شخص نے وہاں پہ کام کیا، اس کا نام تھا حسن البنا۔ تاریخ اس کو امام حسن البنا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس کو بعد میں شہید کر دیا گیا۔ اس نے ایک تحریک کی بنیاد رکھی، اور اس تحریک میں جو لوگ اس نے شامل کیے، ان لوگوں نے صحابہ کرام کی یاد کو تازہ کیا۔ اس کا طریقہ کار بہت اعلیٰ تھا۔ اس وقت کا جو حکمران تھا، اس نے ہر جگہ فحاشی کے اڈے کھول دیے۔ لڑکیاں ایسے ملتی تھیں جیسے دکان سے ٹافیاں ملتی ہیں، کہ کوئی لیتے ہوئے شرم نہیں محسوس کرتا۔ ظلم مولویوں کے اوپر، اسلام کے نام لیواؤں کے اوپر، خطیبوں، مفتیوں، عالموں کے اوپر، جو بھی اسلام کا نام لیتا اس کے اوپر ایسے ظلم کرتا جیسے وہ جانور ہے، کوئی درندہ ہے۔ اس وقت اسلام کا نام لینا ایسے تھا جیسے آگ انگاروں پر چلنا۔ اس شخص نے یہ کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا مجاہد کی اذان۔ اس کتاب کو ضرور پڑھیں آپ لوگ، یقین کریں زندگی بدلنے والی کتاب ہے۔ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں اور خود بھی پڑھیں۔ اور یہ نعرے جو میں نے لکھے ہیں، وہ سب سے اوپر جو لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ میرا رب، رسول میرے لیڈر، قرآن میرا دستور، جہاد میرا راستہ، اور شہادت میری آرزو۔ اور یہ سارے اسلامی انقلاب میری منزل، اور یہ سارے نعرے جو ہے اس کی اپنی زندگی میں ہی صادق آ گئے تھے، اور اس کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس نے کافی تفصیل سے اپنے کارکنان کے لیے اس کے اندر ہدایات دی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے اجلاس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ آج ڈسکس کیے اس اجلاس میں، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔